پاکستان میں ٹیکسلا، موہنجوداڑو اور ٹھٹھہ کی قدیم تہذیب کے آثار، بدھا کی یادگاریں اور مغل دور کی شاہی عمارات سمیت تاریخی ورثے کے سینکڑوں شاہکار موجود ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ متعلقہ محکموں کی نااہلی اور غفلت سے ملک میں موجود تاریخ کے بہت سے نادر نمونے مٹ چکے یا مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے میاں شاہد کی رپورٹ۔ ٹیکسلا اور موہنجو داڑو کی قبل مسیح کی تہذیب اور بدھا کے آثار ہوں، سندھ کے قدیم حکمرانوں کی یادگار مکلی ہو یا شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالامار اور ہرن مینار سمیت مغل دور کی عمارات، پاکستان تاریخی ورثے سے مالا مال دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا دنیا کی قدیم تہذیبوں کے امین بننے والے اس امانت کی حفاظت کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں؟ اگر یہ ختم ہو گئے، ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی، ہماری روایات ختم ہو جائیں گی، اور اس قسم کی بہت سے مقامات ہیں خطہ پٹوار میں جو قدیم انسانی 3000 سالہ خاکہ منچی دور کو ڈپکٹ کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی تہذیب کی ابتدا مارگلا کی پہاڑیوں سے ہوئی، جہاں غاروں میں رہنے والے انسانوں کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ یہاں بدھا کی چلا گاہیں، شہاب الدین غوری کا کنواں اور خاندان غلامہ کی تاریخی مسجد بھی ہے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ 1000 سال قبل مارگلا کی ان پہاڑیوں میں خاندان غلامہ کے چشم و چراغ فیروز شاہ تغلق نے اپنے بزرگوار شہاب الدین غوری کے نام کی یہ مسجد اور یہ تالاب تعمیر کیا۔ اب اس مسجد کو گیری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہرین پاکستان میں تاریخی آثار اور عمارات کی تعداد 850 بتاتے ہیں، جن میں ملتان کے منفرد طرز تعمیر کے حامل مقبرے، سوات، کلات، ہنزا اور بہاولپور کے محلات، پنو، میر چاکر خان، بالا حصار، وانا، کوہاٹ، چترال، روہتاس، کٹاس، دراوڑ، فورٹ عباس، عمر کوٹ اور نندنا جیسے متعدد قلعے بھی شامل ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس ثقافتی ورثے کے ذریعے سیاحت کو فروغ دیا جاتا، لیکن محکمہ آثار قدیمہ کی نالائکیوں کے باعث ملک کا یہ قیمتی اثاثہ معدوم ہو رہا ہے۔ کیمرامین عثمان چیمہ کے ساتھ میاں شاہد، دنیا نیوز، مارگلا ہلز۔ تو آج عالمی ثقافت کا عالمی دن ہے، ورثے کا، اس کے تحفظ کا، اور افسوسناک بات آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھی جو میاں شاہد کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے۔ آج اسی اہم موضوع پر، کیونکہ قومیں جو ہیں، ملک جو ہیں، اپنی ثقافت سے، اپنے ورثے سے، اپنی تاریخ سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، تو اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، آپ پروفیسر ہیں اینتھروپولوجی کے، اور یہاں لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فرزند حق، آپ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے چیئرمین ہیں یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ڈاکٹر حفیظ صاحب آپ دونوں کا ابھی تک کے لیے بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فرزند صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے، ثقافتی ورثے کا دن، قومیں اپنی ثقافت سے، اپنے ورثے سے جانی پہچانے جاتی ہیں، جتنا ہمیں بلیس تھے ہم اس معاملے میں، کیا ہم اس کا حق ادا کر پائیں؟ پہلے تو جی میں شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے انتہائی اہم ایونٹ پہ مجھے یہاں پر بلایا ہے، لیکن ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے لیے میں بڑا پلینلی کہوں گا کہ ہم نے اپنے ورثے کے ساتھ دیانتداری نہیں کی ہے کسی بھی حوالے سے۔ اس پر سب اختیار لوگ جو ہیں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، اور ڈاکٹر حفیظ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس میں اسلام آباد سے، ان سے ہی بات ہم کریں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے ملک میں دنیا کے قدیم ترین ورثے موجود ہیں، اتنی اہمیت کے حامل ہیں، کیا ہم ان ورثوں کا حق ادا کر پائے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی ملک کے ثقافتی ورثہ جو ہوتا ہے اس کے عوام کے کلچر کی عکاسی کرتا ہے۔ جتنے بھی پرانے قلعے ہوں گے، جتنے بھی پرانی عمارتیں ہوں گے یا کھنڈرات ہوں گے، وہ اس ملک کے لیے ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اور اس کی پروٹیکشن، اس کی پروجیکشن اور اس کی پریزرویشن یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ کلچرل ہیریٹیج ہمارا قائم رہے گا، اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اس کو پریزرو کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں اس کی پہچان، پاکستان کی پہچان بن جائے گا۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں جو موہنجو داڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے
کلچرل ہیریٹیج ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیکسلا جو بدھزم کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس گرو نانک کا یہاں پہ گرودوارا ہے پنجا صاحب میں، وہاں پہ پورے سکھ برادری آتی ہے. اس کے علاوہ آپ ننکانہ صاحب چلے جائیں تو وہاں پر سکھ آتے ہیں. روہتاس کا قلعہ دیکھیں تو وہاں پر ہندوؤں کے لیے جو پوجا گاہ ہوتی ہے، جو ان کے عبادت گاہ وہ آتے ہیں. تو دنیا بھر کے لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے اس کلچرل ہیریٹیج، اس ثقافتی ورثے سے تعلق ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ ان ثقافتی ورثوں کی حفاظت کرے، ان کو پرزرو کرے. جی حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا، قدیم سے چلا رہے. جی ہمارے ساتھ آپ بھی رہیے گا. ڈاکٹر فرزند صاحب، عموماً یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلان جگہ سے نوادرات چوری کر لیے گئے ہیں. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور پھر نوادرات کون سے اصلی ہیں، کون سے نقلی ہیں، کیونکہ برائے فروخت بھی ہوتے ہیں، ان کو جانچنے کا کیا معیار ہے؟ ایک تو جی جب فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سیٹ اپ تھا تو اس میں ایک بڑی مضبوط برانچ تھی جسے اینٹیکوٹی ٹریڈ کنٹرول برانچ کہتے ہیں، اور یہ کافی حد تک ایکٹیو تھی. تو یہ ایسے کیسز کو لوگ یہ پرسو کرتے تھے کورٹ میں بھی جہاں انلیگل ڈگنگ ہوتی ہے. میں خود 9 سال تک بلوچستان میں اینٹیکوٹی ٹریڈ کنٹرول کا ہیڈ رہا ہوں، اسی معاملات کو ڈیل کرتے تھے. تو بے شک اس میں بھی کمیاں تھی، لیکن وہ بڑا افیکٹو تھا. لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد جو صورتحال آئی ہے صوبوں کے پاس، تو وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ صورتحال اچھی نہیں ہے. اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ونگ کو زیادہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور نوادرات کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے کہ صحیح اور اصل کون سی؟ یہ بڑا مشکل سا کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں زیادہ تر ایکسپیرینس کام کرتا ہے. ہمارے ہاں ٹیکسلا میں اور سوات کے ایریا میں بہت سارے ایسے آج کے آرٹیزن موجود ہیں جو بڑی صحیح کاپی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو میتھالوجی اور چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سمجھ نہیں پاتے، جن کو صرف ایکسپرٹ ہی سمجھ سکتا ہے. تو اگر ایکسپرٹ ان کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ وہ اصلی ہے، یا کوئی نہ کوئی وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پہچانی. اچھا جامی، یہاں پر ہم ڈاکٹر حفیظ صاحب سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہیں گے. جیسے کہ ڈاکٹر حفیظ صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر فرزند صاحب نے بھی کہا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. ملک میں 6 عالمی ثقافتی ورثے موجود ہیں جو اب صوبوں کے پاس ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے عالمی ورثے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومتوں کا جو ہے یہ ان کے عمل داری کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر توجہ دیں، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو فلی سپورٹ کرے. جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ اور اس کی فائنینشیل ہیلپ نہیں ہوگی اور اس کی سپرویژن نہیں ہوگی تو یہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے یا اتنی وہ توجہ نہیں دے سکتے. تو ہمارا ثقافتی ورثہ جو ہے بڑا تیزی کے ساتھ توجہ سے جو ہے اس کی طرف توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی پریزرویشنز کے لیے میکسیمم قسم کی اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اور آرکیٹیکٹ آنے چاہیے، ایکسپرٹس آنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رانی کوٹ کا قلعہ تھا، وہاں ہم گیا. رانی کوٹ کا قلعہ اتنا پرانا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا، جو کہ سندھ میں جامشور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، کہ یہ قلعہ کس نے بنایا. اس کے اوپر بہت تحقیق ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کے بنانے والے کا پتہ نہیں چل سکا. وہاں پر کچھ ریپیئر کا کام کیا گیا، اور وہ ریپیئر ایسے کی گئی جو کہ ثقافتی ورثے سے بالکل نہیں ملتی جلتی تھی، اور دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا کہ اس کو ریپیئر کرنے والا بہت ہی اناڑی قسم کا ٹھیکیدار تھا، یا اس کے اوپر انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رانی کوٹ کی جو دیوار ہے، میرا خیال ہے کہ دیواریں چین کے پاس دنیا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دیوار اس وقت پاکستان میں موجود ہے، جو کہ دنیا کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. لیکن ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہم اس دیوار کو، اس قلعے کو بھی پریزرو نہیں کر سکے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو لاہور کا قلعہ ہے، اس کی دیواریں جو ہے اس کی اینٹیں لوگوں نے اکھاڑ لی ہیں، اور اس کے اوپر بھی اس طرح سے اس کی ریپیئر نہیں ہوئی جس سے وہ نیچرل لک دے سکے. تو چیزوں کا اسی حالت میں رہنا، قدیم حالت میں رہنا، قدیم کلچر کو اسی شیپ میں لے کے آنا، یہ میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے، تاکہ اس کی اصل شکل برقرار رہے، اصل کلچر برقرار رہے. کیونکہ کسی بھی ملک کی پہچان اس کے کلچر سے ہوتی ہے، اور یہ سینچریز اولڈ کلچر جو ہوتے ہیں یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ کنٹینیوٹی آف ہیومن کلچر ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا کلچر کیا تھا، وہ کیسے رہتے تھے. آج کا جو کلچر ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر راتوں رات نہیں بنا، یہ بھی ایک انسانی کلچر کی کنٹینیوٹی ہے. لوگ پتھر کے زمانے میں تھے، اور پتھر کے زمانے سے پھر کانسی کے زمانے میں آئے، پھر لوہے کے زمانے میں آئے. تو یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، اور یہ اس میں صدیاں کیا ہزاروں سال لگ جاتے ہیں
کہ یہ کلچر جب ایک پنپتا ہے، بڑھتا ہے، ایوولوشن کی سٹیجیں کراس کرتا ہے، اور آج ہم یہ ساری سٹیجز کراس کرنے کے بعد اس ایڈوانس دنیا میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم اپنے ثقافتی ورثے کو بھول چکے ہیں. اس ثقافتی ورثے سے اگر ہم اٹیچ رہیں گے، اس کے ساتھ اگر ہم اس کی پریزرویشن کریں گے تو یہی ہماری ایک شناخت بنتی ہے اور پاکستان کے لیے فخر کا باعث بھی بن سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت اہم بات آپ نے کی. ہمارے ساتھ ہی رہے گا فرزند صاحب آپ بھی اور حفیظ صاحب آپ بھی. بات یہ ہے کہ پاکستان ہزاروں سال پرانے تہذیبی ورثے کا امین ہے اور اس کے چپے چپے پر تاریخ کے آثار جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں. بالکل جامع. ورلڈ ہیریٹیج ڈے پر لاہور سے ہم دیکھتے ہیں سہیل کیسر کی رپورٹ. 7,96,095 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ہمارا ملک پاکستان، جو امین ہے 5,000 سال پرانی ہڑپا اور موئنجودڑو کی تہذیب کا، اور اس کے باسیوں کو فخر ہے کہ اس ملک میں گندھارا تہذیب کے بھی قدیم ترین آثار ملتے ہیں، اور ان سب کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے لاہور میوزیم میں بھی، جسے شاید لاہور آنے والے غیر ملکیوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے. یہ زبردست میوزیم ہے جو ہمیں قدیم تہذیبوں کی دنیا میں لے جاتا ہے، اور یہ سب ہمیں امریکہ میں دیکھنے کو نہیں ملتا. لاہور آتے ہوئے میوزیم دیکھنا ہماری ترجیحات میں شامل تھا، اور یہاں رکھی گئی قدیم پینٹنگز نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. یہاں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ملک میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث تاریخ کے اس ورثے کو دیکھنے کے لیے آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. ہم ایسی ایک کنٹری بنا رہے ہیں جو ٹورسٹ تمام کنٹری سے جو ہے فارن ٹورسٹ وہ پاکستان آئے گا، اور ہمارا جو کلچر ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جو بھی ڈیلیگیشن ملک سے باہر سے آئیں گے ہم ان کو اپنا خوبصورت وطن دکھائیں گے. بہرحال اس امر کو خوش آئند قرار دیا جا سکتا ہے کہ ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد اس ورثے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے. لاہور میوزیم کا دروازہ کیا کھلتا ہے کہ جیسے ہزاروں سال پرانی تاریخ کے کئی دروا ہو جاتے ہیں، کہ یہاں تاریخ کا ایسا خزانہ موجود ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس خطے کی قدیم ترین کہانیاں سناتا رہے گا. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ سہیل کیسر، دنیا نیوز، لاہور. سہیل کیسر کی یہ رپورٹ آپ نے دیکھی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فرزند صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے. اس حوالے سے ہماری ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے. ڈاکٹر فرزند صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب، ابھی ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ سندھ میں تحقیق ہوتی ہے، KPK میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے تحقیق ہوتی ہے، پنجاب میں کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی ہے ثقافتی ورثے کے حوالے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انتہائی اہم کوشچن ہے اور اس پر غور و فکر بڑی سنجیدگی سے کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فیڈرل سیٹ اپ تھا تو مختلف جگہوں پہ تحقیق ہوتی تھی اور اس پہ پبلیکیشن کے اور ریسرچ کے ڈفرینٹ سیکشنز تھے. خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ جب سے بھی یہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ بنی ہے تقریباً 3 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں کہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور امینڈمنٹ کے بعد بھی اس طرح کا کوئی ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی ہے جہاں پر تحقیق کا عمل شروع ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق کا کام زیادہ تر یونیورسٹیوں کا ہے، اور ہم نے اپنی یونیورسٹی سے کوشش کی ہے اس پر کچھ تحقیق کرنے کی، لیکن ایک چیز جو آڑے آتی ہے اور وہ امینڈمنٹ کے بعد نئے قوانین ہیں. اور جب بھی ہم پنجاب گورنمنٹ سے اپروچ کرتے ہیں کہ ہم کہیں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ ابھی تک قوانین نہیں بنے. میں یہ گزارش کروں گا کہ اس پر قوانین بننے چاہیے، اور لوکل یونیورسٹیز، پاکستانی یونیورسٹیز اور باہر کی یونیورسٹیز کو اس کے باقاعدہ لائسنس دیے جانے چاہیے، تاکہ دنیا میں ہمارا یہ جو یونیک اور ہیریٹیج ہے اس کا دنیا کو پتہ چل سکے. اور پنجاب پہ تو خاص طور پر ابھی تک بہت ہی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چولستان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کو جنم دینے والا دریا ہکڑا دریا جو ابھی ختم ہو گیا ہے، ابھی یہ ایریا سارا یہاں اس کو بیچ دیا گیا ہے، اور اس سارے جو ریمینز ہیں اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ایگریکلچر لینڈ میں، اور اس طرح سے یہ سارے آثار کو ختم کیا جا رہا ہے. سالٹ رینج ہماری ایک آرکیالوجسٹ کے لیے پیراڈائز ہے. ابھی تک اس کو باقاعدہ تحقیق کے لیے اس پر کوئی میجر ایفرٹ نہیں ہوئی. ہمارے پاس دنیا کا سب سے اہم اولڈ ہیریٹیج ہے سٹون ایج کی شکل میں، یہ سون ویلی میں، لیکن ابھی تک کسی لوکل یونٹ نے کبھی ادھر کام نہیں کیا. برٹش نے کام کیا ہے لیکن اس کے بعد کسی نے بھی یہاں پر کام نہیں کیا.
سو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ اس طرح کے باقاعدہ قوانین بنائے جائیں تاکہ یونیورسٹیوں کو لائسنس ملے اور اس تحقیق کے کام کو شروع کریں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی اب رہے گا. ڈاکٹر حفیظ صاحب آپ سے میرا سوال یہ بتائیے گا، ہم تو اینٹیں اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے ورثے کی، سیاحت کے لیے کیا خاک پروموٹ کریں گے ایسے علاقوں کو؟ کیا کیا جا سکتا ہے اب اس کے تحفظ کے لیے؟ دیکھیے میں آپ سے اجمل صاحب یہ عرض کرتا چلوں کہ شاید یہ ثقافتی ورثے کو ہماری حکومت جو اتنی اہمیت نہیں دے رہی. اور وہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو سائنٹسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثقافتی ورثے کی کیا ضرورت ہے، پرانی چیزیں تو چھوڑ دو، ان کو کیا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. وہ آج کل جو سائنٹیفک دور میں وہ چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہی ہیں، سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں، انوینشنز ہو رہی ہیں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر وہ جدید قسم کی سائنٹیفک ڈسکوریز اور ان کی انوینشنز کر رہے ہیں تو ایک جو اہم پہلو انسانی زندگی کا وہ ہے قدیم کلچر اور قدیم تہذیب. اگر آج کا اسٹوڈنٹ جدید تحقیق کرتا ہے اور جدید سائنٹیفک ڈسکوریز کرتا ہے تو ہمیں قدیم ڈسکوریز بھی کرنی ہے، ہمیں مردہ تہذیبوں کو زندہ کرنا ہے، ہمیں مردہ کلچرز کو زندہ کرنا ہے. اور زمین کے اندر جو ایک پوری کائنات دفن ہے اور جو سینچریز اور بلکہ ہزاروں سال پرانے انسان جو اس کے اندر دفن اور کلچر دفن ہے، ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سبجیکٹ کو جو آرکیالوجی ہے، جو آثار قدیمہ جو ہے اور ہمارا ثقافتی ورثہ جو ہے، اس کو ڈسکور کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آج کے سائنٹیفک دور میں چاند پہ جانا یا سیاروں پہ جانا یا خلا کو فتح کرنا ضروری ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے آج کے سائنٹسٹوں یا اسٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ ریموو ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو ہمارے ثقافتی ورثے کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے اور اس کے اوپر اتنی ہی توجہ دینی چاہیے اور اتنی ہی اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور انویسٹمنٹ بہت زیادہ، جب تک ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اس کے اوپر ثقافتی ورثہ ہمارا کام نہیں رہے گا، اس وقت تک ٹورسٹ کو ہم اٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیے دنیا بھر کی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی جو میجر پورشن آف انکم جو ہے وہ ٹورزم سے آتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ٹورزم جو اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا اور نہ ہم نے اپنے ثقافتی ورثے کو پرزرو کیا، نہ ان کو اپنے ثقافتی ورثے کو پروموٹ کیا، نہ پروجیکٹ کیا، جس کی وجہ سے ٹورزم نہیں آتا. حالانکہ یہاں پر دیکھیں بدھزم اتنا زیادہ ہے، جاپان کے لوگ اس کے لیے مرتے ہیں کہ ان کا جو ہے یہ عبادت گاہیں ہیں، ان کا خدا یہاں تھا، بدھزم یہاں پھیلا. اسی طرح سے ہندوازم کی طرف چلے جائیں، جینزم کی طرف چلے جائیں، بہت سارے مذاہب کے ہمارے پاس بہت سے ثقافتی ورثے موجود ہیں. اور پاکستان تو کلچرلی اتنا رچ ہے اور ہسٹوریکلی اتنا رچ ہے کہ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. جتنا بھی فخر کرے کم ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی تک انڈسکور ہے، وہ زمین کے نیچے ہیں. اور یہ جتنے پرانے ٹیلے ہیں، جتنے پٹھوار کا خاص طور پر جو علاقہ ہے، اس میں بھی بہت ساری ہماری تہذیبیں مدفن ہیں اور ہمیں ان کو ڈسکور کرنا ہے. اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ بھی ایک سورس آف انکم ہے، اس کو بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرنا جس سے وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج ڈیولپ ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، ہمیں بتا رہے تھے کیسے اپنے ثقافتی ورثے کو اس کو تحفظ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فرزند صاحب نے بہت اہم نکات کی جانب توجہ مبذول کرائی کہ کس طرح سے اب حکومت جو ہے پنجاب کی بالخصوص وہ پنجاب میں تاریخی ورثے کو محفوظ بنا سکتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا ابھی تک کے لیے.